بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الصِّفَاتُ فَبِالْإِسْكَانِ وَقَالُوا لَجَبَاتٌ وَرَبَعَاتٌ لِنَمْحِ اسْمِيَّةٍ اصلیۃ۔ اس عبارت کا تعلق بھی ماقبل عبارت کے ساتھ ہے، اور ماقبل میں اسم ثلاثی مؤنث بالتا کی جمع مؤنث سالم کے احکامات اور قواعد کا بیان چل رہا تھا کہ عین کلمے کو فعلتن، 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 ان کے اندر کہاں عین کلمے کو فتح دیتے ہیں، کہاں ضمہ دیتے ہیں، کہاں کسرہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الصِّفَاتُ فَبِالْإِسْكَانِ، اگر کلمہ اسم کا نہ ہو، کلمہ صفت کا ہو، تو صفات کے اندر فَبِالْإِسْكَانِ، چاہے وزن فعلہ ہو، فعلہ ہو یا فعلتن ہو، علی الاطلاق ان کی جمع مؤنث سالم میں عین کلمے کو ساکن رکھا جائے گا اور ساکن پڑھا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اما الصفات فبالاسکان، جو صفات ہیں ان کی جمع مؤنث سالم کے اندر عین کلمہ ساکن رہے گا۔ وقالوا لجبات وربعات، یہ اب عبارت جواب ہے ایک سوال کا۔ سوال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ صیغہ صفت کا ہوگا لیکن اس کی جمع مؤنث سالم میں عین کلمہ متحرک ہوگا، جیسے لجبت کی جمع مؤنث سالم لجبات اور ربعات کی ربعات، حالانکہ یہ دونوں صیغہ صفت کے ہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لجبات اور ربعات، ان میں اسمیت اصلیہ کہ اصل میں یہ لفظ اسم تھے، ان کی بو پائی جاتی ہے۔ تو اسم کی بو پائی جانے کی وجہ سے ان کلمات کے اندر عین کلمے کو فتح دی گئی، ورنہ جو صفات محضہ ہیں جن میں اسمیت کی بو بھی نہیں پائی جاتی، صفات محضہ کے اندر عین کلمے کو ہر حال میں ساکن رکھا جائے گا۔ وحکم نحو ارض و اہل و عرس و عیر کذالک، ارض، اہل اور عرس اور عیر کا بھی اسی طرح حکم ہے۔ ارض، اہل، عرس یہ الفاظ مؤنث سمائی ہیں، تو مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ مؤنث سمائی کا حکم بھی مؤنث قیاسی کا ہی ہے، کہ مؤنث قیاسی کے اندر جہاں عین کلمے کو فتح دی جاتی ہے تو مؤنث سمائی کے اندر بھی عین کلمے کو فتح دی جائے گی۔ لہٰذا ارض، اس کی جمع مؤنث سالم ارازات آئے گی، اہل اس کی اہالات آئے گی، عرس اس کی عروسات اور عوراسات دونوں لانا ٹھیک ہے، عیر اس کی جمع مؤنث سالم عیارات لائی جائے گی۔ وباب سنت جاء فیہ سنون و قلون و سبون، کیونکہ بات جمع مؤنث سالم کی چل رہی ہے، جارہ بردی نے لکھا ہے کہ جمع مؤنث سالم تین طرح کی لائی جاتی ہے، یعنی مصنف نے تین طرح کی اقسام جمع مؤنث سالم کی ذکر کی۔ وہ کہ جہاں جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ لائی جاتی ہے، وہ کہ جہاں جمع مؤنث سالم واو نون کے ساتھ لائی جاتی ہے، اور نمبر 3 جہاں جمع مؤنث سالم افعل وزن پر لائی جاتی ہے۔ تو پہلی قسم کہ جہاں جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ لائی جاتی ہے اس کا ذکر تو ہو گیا، اب دوسری قسم کا ذکر آ رہا ہے جہاں جمع مؤنث سالم واو نون کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ باب سے قاعدے کی طرف اشارہ کیا، باب سنتن یعنی ہر لفظ جس کا وزن فعالتن ہو، تو ہر فعالتن جو محذوف اللام ہو، قاعدہ یہ بیان کیا کہ ہر فعالتن جو محذوف اللام ہو، اس کی جمع مؤنث سالم بناتے وقت جو لام کلمہ محذوف ہے اس کے عوض میں واو نون لایا جائے گا۔ اب واو نون لانے کے بعد جو فا کلمہ ہے اس کو کبھی تو کسرہ دیتے ہیں، جیسے سنتن، اس کے اندر واو یعنی لام کلمہ محذوف ہے تو کبھی تو اس کے عوض میں واو نون لا کر اور سین جو کہ فا کلمہ ہے اس کو کسرہ دے کر اس کی جمع مؤنث سالم سینون آئے گی۔ اسی طرح قلتن جس کی اصل قالبن تھی، فعال وزن پر ہے، تو اس کی جمع مؤنث سالم قلون لائی جائے گی۔ اور کبھی عین کلمے کو ضمہ دے کر پھر اس کی جمع مؤنث سالم واو نون کے ساتھ لائی جاتی ہے، لہٰذا ثابتن کے اندر سبون اور قلون یہ بھی جمع مؤنث سالم لائی گئی۔ اور کبھی لام کلمے کو رد کر کے پھر الف تا کے ساتھ جمع مؤنث سالم لائی جاتی ہے، لہٰذا سنتن کے اندر سنواتن اور عزتن کے اندر عزاواتن جمع مؤنث سالم لائی گئی۔
اور کبھی بغیر رد کیے ہی الف تا کے ساتھ جمع مؤنث سالم لائی جاتی ہے، جیسے سبتن کے اندر سباتن اور حنتن کے اندر حناتن۔ وجاء آمن کا آکمن، اب یہ تیسری قسم کا ذکر ہے جہاں جمع مؤنث سالم وہ افعل وزن پر لائی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آمن بھی آیا ہے، کیونکہ یہ بہت قلیل ہے، تو فرماتے ہیں کہ آمن یہ آیا ہے جیسے آکمن ہے۔ تو آمن اصل کے اندر تھا امون، یہ امتن کی جمع ہے، امتن کی جمع امون آئی، پھر اس میں قازن والی تعلیل کی گئی تو یہ آمن ہو گیا، جیسے اکمتن اس کی جمع مؤنث سالم آکمن یہ لائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کہنا یہ مقصد ہے کہ کبھی جمع مؤنث سالم افعول وزن پر بھی آئی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم تو اسے کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا سالم رہے، لیکن جب افعول وزن پر جمع مؤنث سالم لائی جائے گی تو واحد کی بنا تو سالم نہیں رہتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نادر ہے، اور النادر کالمعدوم ہوتا ہے۔ اکثر جمع مؤنث سالم تو اسی قاعدے پر آتی ہے کہ جس میں واحد کی بنا سالم رہے، لیکن کبھی کبھی ان الفاظ پر بھی آئی ہے جس کو مصنف نے بیان کر دیا ہے۔ الصفت، اب یہاں سے صفت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ پہلے اسم ثلاثی مجرد مذکر کی جموع تکسیر کا بیان تھا، پھر اسم ثلاثی مجرد مؤنث کی جموع تکسیر کا بیان ہوا، اس کے بعد پھر جمع مؤنث سالم کا بیان ہو گیا۔ اب صفت ثلاثی مجرد مذکر کی جموع تکسیر کا بیان آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں صفت فعل اگر وزن ہوگا تو اس کی جمع تکسیر فعال وزن پر آئے گی، غالباً یہ اس کا غالب وزن ہے، لیکن اگر باب اجوف یائی ہوگا تو اس کی جمع تکسیر افعال وزن پر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں باب شیخن علی اشیاخن، کہ شیخن کا جو باب ہے یعنی اگر اجوف یائی ہو تو اس میں فعل کی جمع تکسیر افعال وزن پر آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ افعال وزن یہاں پر غالب ہے، اکثر کے اندر افعال وزن آئے گا، گویا افعال وزن ایک مشترکہ وزن ہے جو تمام کی جموع تکسیر کے اندر آ رہا ہے۔ غیر غالب اوزان بیان فرمائے، وجاء ضیفان ووغدان وکہول ورطلۃ وشیخۃ وورد وسحول وسمحا، کہ فعلان فعلان فعول فعلۃ فعلۃ فعل فعول اور فعلا یہ فعل صفتی کے غیر غالب اوزان ہیں۔ ونحو جلف علی اجلاف، اگر فعل وزن ہو تو اس کی جمع تکسیر افعال وزن پر اکثر آتی ہے، افعل وزن پر بھی آئی ہے لیکن نادر یہ نادر ہے۔ ونحو حر، اگر فعل وزن ہو صفت کا تو اس کی جمع تکسیر افعال وزن پر آتی ہے، جیسے حر کی احرار وزن پر آتی ہے۔ ونحو بطل، اگر فعال وزن ہو صفت کا تو اس کی جمع تکسیر افعال وزن پر آتی ہے، لہٰذا بطل کی ابطال وزن پر آتی ہے۔ فعال وزن پر بھی آتی ہے، فعلان فعلان اور فعول وزن پر بھی آتی ہے، جیسے حسان اخوان ذکران اور نصف۔ ونحو ناکد، اگر فاعل وزن ہو صفت کا تو اس کی جمع تکسیر افعال وزن پر آتی ہے، لہٰذا ناکدین کی انقاد پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ فعال اور فعل وزن پر بھی آئی ہے، لہٰذا وجع کی وجاع اور خشن کی خشن وزن پر بھی آئی ہے۔ وجاء وجاع، اور ایک وزن غیر غالب ہے فعال، فعال وزن پر بھی آئی ہے، جیسے وجع کی وجاع یا حبیت کی حباتا یا حذیر کی حذارہ۔ ونحو یاقوز علی ایقاظ، فعل صفتی کے جمع تکسیر افعال وزن پر آتی ہے۔ وبابہ التصحیح، اس کا باب تصحیح ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر واو نون کے ساتھ جمع لائی جائے، تو یاقوزن کی جمع یاقوزون یہ اس کے اندر اصل ہے۔ ونحو جنوب علی اجناب، اور فعل اس کی جمع تکسیر افعال وزن پر فعل اس کی جمع تکسیر افعال وزن پر آتی ہے، جیسے جنوب کہ اس کی جمع تکسیر اجناب وزن پر لائی جاتی ہے۔ والجمیع یجمع جمع السلامۃ للعقلاء الذکور واما مؤنثه فبالالف والتاء لا غیر۔ فرماتے ہیں اگر صفت ثلاثی مجرد مذکر ہو تو اس کی جموع تکسیر بھی آتی ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا،
اور ان کی جمع مذکر سالم بھی آتی ہے۔ وَأَمَّا مُؤَنَّثُهُ، لیکن اگر صفت ثلاثی مجرد مؤنث ہو تو اس کی جموع تکسیر نہیں آتی۔ فَبِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ لَا غَيْرٍ، ان کی صرف جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ لائی جاتی ہے، لا غیر، اس کے علاوہ ان کی جمع تکسیر نہیں آتی، یہ مطلب ہے لا غیر کا۔ جیسے عبلات، عبلت کے اندر حاضرات اور یقظات۔ الا نحو عبلت، اب یہ الا استثناء ہے لا غیر سے، مگر دو الفاظ ہیں کہ ان کی کہ وہ صفت ثلاثی مجرد مؤنث کی ہے، اس کے باوجود ان کی جمع تکسیر لائی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر فعلت وزن ہو جیسے عبلت، تو اس کی جمع تکسیر فعال وزن پر لائی گئی ہے، جیسے عبال وزن پر آئی ہے۔ وقالوا علاج فی جمع علجت، اسی طرح اگر فعلت وزن ہو تو اس میں بھی عرب لوگ فعال وزن پر اس کی جمع تکسیر لائی ہے۔